بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے سفر کے مسافروں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بہت سے معجزات رونما ہوئے، جن میں سے چند ایک ہم یہاں آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ابو نعیم مرو بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، جو بڑے عالم تھے، جب حضرت آمنہ کے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے میرے سامنے حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ فرشتے ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہوئے حاضر ہونے لگے۔ دنیا کے پہاڑ بلند ہو گئے اور سمندروں میں پانی چڑھ گیا، اور ان کی تمام مخلوقات نے ایک دوسرے کو بشارتیں دی۔ تمام فرشتے حاضر ہو گئے اور شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی پابند زنجیر کر دی گئیں۔ سورج کو اس دن عظیم روشنی عطا کی گئی اور اس کے کنارے پر فضا میں 70,000 حوریں کھڑی کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی منتظر تھیں۔ اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں کو لڑکے عطا کیے، اور اس دن دنیا کے تمام درخت پھلوں سے بھر گئے اور دنیا میں ہر جگہ امن قائم ہو گیا۔ جب ولادت مبارک ہوئی تو تمام دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی، اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کے ستون بنائے گئے، ان سے آسمان روشن ہو گئے۔ ان ستونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری کے لیے بنائے گئے تھے، اور جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مشک عنبر کے 70,000 درخت پیدا فرمائے اور ان کے پھلوں کو اہل جنت کی خوشبو قرار دیا۔ اور شب ولادت کو تمام آسمان والوں نے سلامتی کی دعائیں مانگی۔ تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ لات اور عزا نے اپنے خزانے اگل دیے، اور لات اور عزا کہہ رہے تھے، قریش میں امین آئے ہیں، صدیق آئے ہیں۔ لات اور عزا وہ دو بت تھے خانہ کعبے میں قریش نے نصب کیے ہوئے تھے۔ بیت اللہ سے کئی روز تک یہ آوازیں آتی رہیں، اب میرے انور واپس آ گیا ہے، اب میرے زیارت کرنے والے واپس آئیں گے، اب میں جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کر دیا جاؤں گا۔ اے عزا تو تباہ ہو گیا ہے۔ اور 3 دن تک بیت اللہ میں اور 3 دن اور 3 رات تک بیت اللہ میں زلزلہ آتا رہا، اور یہ پہلی نشانی تھی جو قریش نے ولادت مبارک کی دیکھی۔ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حمل مبارک کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات قریش کے ہر جانور نے یہ کہا، رب کعبہ کی قسم، حمل مبارک ہو گیا ہے، وہی دنیا کے لیے امان ہے اور دنیا والوں کے چراغ ہیں۔ اس رات قریش کے تمام قبیلوں کی کہن عورتوں کی ملکہ جو کہ جادو کی مہر تھی بوش ہو گئی اور کہیں چھپ گئی، کیونکہ اس رات اس کا جادو ختم کر دیا گیا تھا۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت ٹوٹ گئے اور بادشاہ اس دن گنگے ہو گئے، اور مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دینے کے لیے گئے۔ اس طرح سمندر کی تمام مخلوقات نے ایک دوسروں کو بشارتیں دی۔ حمل مبارک کا ہر مہینہ گزرنے کے بعد آسمان اور زمین میں ندا دی جاتی، بشارت ہو اب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں پورے 9 ماہ رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، اس وقت والد گرامی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، آپ کے نبی یتیم ہو گئے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، میں ان کا ولی، ان کا محافظ اور ان کا مددگار ہوں، تم ان کی ولادت سے برکت حاصل کرو، ان کی ولادت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتی تھی کہ جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزر گیا تو میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے سوتے میں جگا دیا اور کہا کہ اے آمنہ، تمہیں تمام جہانوں کی برگزیدہ ہستی کا حمل مبارک ہو، جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ اپنے نفاس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ مجھے بھی وہی کچھ ہوا جو عام عورتوں کو ہوا کرتا ہے، مگر مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ میں نے شدید گڑگڑاہٹ سنی جس سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے کسی سفید پرندے کے پر نے میرے دل کو چھوا ہے، تو میرا سارا خوف اور تکلیف دور ہو گئی۔ دیکھتی کیا ہوں کہ ایک سفید دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، میں پیاسی تھی، میں نے وہ دودھ اٹھایا اور پی لیا تو مجھ سے ایک نور بلند ہوا۔ پھر کچھ عورتیں نظر آئیں جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی تھیں، جیسے وہ عبد مناف کی لڑکیاں ہوں۔ یہ عورتیں مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ میں بھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ ایک سفیدی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان پھیل گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا، اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا لو۔ پھر کچھ آدمی دیکھے جو فضا میں چاندی کے لوٹے لیے کھڑے تھے۔ پھر پرندوں کی ایک ٹولی آئی اور میری گود ڈھانپ لی، ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق و مغرب سب
ज़ाहिर कर दिए। मैंने 3 झंडे नस्ब किए हुए देखे, एक मशरब में झंडा था, एक मगरब में, और एक झंडा खाने काबा की छत पर था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम से बाहर आए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सजदे में हैं और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उंगली उठाई हुई है। फिर आसमान पर एक सफेद बादल आया और आसमान पर छा गया, फिर मेरे सामने से गायब हो गया। फिर मैंने एक आवाज देने वाले को सुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मगरब में ले जाओ और समंदरों में ले जाओ, ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और आपकी सूरत और आपकी सिफ़ात से वाकिफ हो जाएं और उन्हें मालूम हो जाए कि आपका नाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शिर्क मिट जाएगा। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और नीचे सब्ज़ रेशम है और आपने मोतियों की बनी हुई 3 चाबियां मुट्ठी में ली हुई हैं। आवाज़ आई, मोहम्मद ने कामयाबी, गलबा और नबूवत की चाबियां ले ली हैं। फिर एक सफ़ेद बादल आया जिसमें से घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थी, यहाँ तक कि वो छा गया और फिर गायब हो गया। फिर किसी ने मनादी दी और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ व मगरब में ले जाओ, अंबिया की विलादत गाहों पर ले जाओ, जिन्नों इंस और परिंदों और दरिंदों में से हर रूहानी के पास ले जाओ। इन्हें सोफ़ाए आदम, रिक्कत नूह, उल्लत इब्राहिम, लिसान इस्माइल, याकूब की मुसर्रत, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, याह्या अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और ईसा अलैहिस्सलाम का करम अता कर दो। इन्हें तमाम अंबिया के अखलाक का नमूना बना दो। फिर ये कैफियत भी दूर हो गई। फिर मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लिपटा हुआ सब्ज़ रेशम का कपड़ा है। किसी ने कहा कि मोहम्मद ने सारी दुनिया पर कब्जा जमा लिया है, मखलूकात में से हर शय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में चली गई है। फिर 3 आदमी आए, उनमें से एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मुर्द की तश्तरी है और तीसरे के हाथ में सफेद रेशम है। जिसने फैला दिया उसमें एक खैरा को अंगूठी निकाली और उसे लोटे के पानी से 7 मरतबा धोया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान उससे मोहर लगा दी। फिर उसे थोड़ी देर अपने परों में रखकर मुझे वापस कर दिया। इब्न साद हाकिम बाकी और अबू नईम हज़रत आयशा से रवायत करते हैं कि वो बयान करती हैं कि एक यहूदी मक्का में रहता था और तिजारत करता था। जब शब मिलाद आई तो उसने कुरैश की मजलिस में कहा, ए कुरैश, क्या आज की रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम। बोला, याद रखो, इस रात इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा होगा, उनके शानों के दरमियान मोहर होगी, इस पर कुछ बाल हैं, वो 2 दिन दूध नहीं पिएगे। और लोग उसकी बातों पर बहुत मुतज्जब हुए। जब अपने अपने घरों को पहुंचे तो घर वालों को भी ये बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलब के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, उन्होंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। फिर ये सब लोग उस यहूदी के पास पहुंचे और उसे ये खबर सुनाई। तो बोला, मुझे ले चलो, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। चनाचे वो उसे लेकर हजरत आमना के पास पहुंचे और उनसे बच्चा दिखाने के लिए कहा। उन्होंने दिखा दिया। अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ खोली तो वहाँ तिल जैसी निशानी मौजूद थी, जिसे देखकर यहूदी बेहोश हो गया। जब होश में आया तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ था? बोला, बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई है। ऐ जमाते कुरैश, तुम इससे खुश हो। संभा खुदा ये तुम पर इस तरह गलबा पाएगा कि इसकी खबरें मशरिक़ व मगरब तक फैल जाएंगी।